السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان حقًا علينا نصر المؤمنين وقال الله عز وجل في موضع آخر إن تنصروا الله ينصركم صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی تمام تعریفیں سزاوار ہوں اس خالق کائنات پر جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو ذات قدسی والشیم صاحب الجود والکرم تاجدار حرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اولاد پر، تمام صحابہ پر، تابعین پر، متبعین پر، تمام اولیاء اللہ پر، اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں پر۔ میرے محترم عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان ایک عجیب آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں۔ خصوصاً غزہ کے مسلمان ہیں اور ہمارے ہندوستان کے حالات ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، مسلمانوں پر حالات کا آنا، پریشانیوں کا آنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ امت کو ہر حال میں، ہر دور میں ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت پہاڑ پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، کلمے کی دعوت دی، اس دن سے لے کر آج تک امت پر حالات مختلف انداز میں، کسی دور میں کسی اور انداز میں، کسی دور میں کسی اور انداز میں یہ آتے رہے ہیں۔ تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے، عام طور پر لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ حضرت اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی، کوئی چمتکار کیوں نہیں ہو رہا، اتنے حالات ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں، آسمان سے فرشتے کیوں نہیں اتر رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، دشمن اتنی آزادی کے ساتھ گھوم کیسے رہا ہے۔ یہ نوجوان طبقہ سوال کرتا ہے۔ جن لوگوں نے بھی یہ سوال کیا، بندے نے، اس گنہگار نے پہلا سوال ان سے یہ کیا کہ بھئی آج آپ نے فجر کی نماز پڑھی؟ خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ جو امت پر حالات ہیں، یہ جو ہمارے اوپر حالات ہیں، یہ ہماری کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ دنیا میں جو فتنہ اور فساد، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ نوجوان جو ہے آسمان کو دیکھ کر کے اللہ کی مدد کے اترنے کا تو انتظار کر رہے ہیں، لیکن وہی نوجوان جو ہے فجر کو اٹھ نہیں پا رہا ہے، نمازیں اس کی نہیں ہو پا رہی ہیں۔ دیکھیے، کسی شہر میں کوئی حالات ہوتے ہیں، کسی گھر میں کوئی حالات ہوتے ہیں، وہ شہر اگر سدھر جائے حالات سدھر جاتے ہیں، وہ گھر اگر سدھر جائے تو حالات سدھر جاتے ہیں۔
لیکن اگر کوئی مصیبت، اگر کبھی پریشانی عالمی اعتبار سے ہو، پوری دنیا کے اعتبار سے ہو، تو اس میں جو ہے کہیں نہ کہیں ہر شخص اس میں ملوث اور گرفتار ہوتا ہے۔ جمعہ میں بیانات بھی سنتے ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہر آدمی بیان سن کر کے یہ کہتا ہے کہ واقعی بڑی زبردست آپ نے بات فرمائی، پتہ نہیں لوگوں میں یہ خرابی کیسے دور ہوگی۔ مطلب کیا؟ وہ اپنے آپ کو چھوڑ کر کے پوری دنیا کو اس میں ملوث دیکھتا ہے، اور خود پاک ہے، فکر بھی کرتا ہے، ظاہر بھی کرتا ہے۔ حالانکہ خطیب جب خطاب کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ خطاب بنفس ہوتا ہے۔ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ آپ جب بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوں تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے۔ چنانچہ ان 10 سالوں میں کئی مرتبہ میں نے ایسے عنوان پر خطاب کی جو اس وقت میری ضرورت تھی۔ پریشانیاں آ گئی تو حالات سے گھبرانا نہیں، اس عنوان پر بیان ہوا، لوگوں کو بھی فائدہ ہوا، اس سے سب سے پہلے مجھے فائدہ ہوا۔ تو بیانات جو تقریریں جو ہوتی ہیں یہ اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے ہوتی ہیں، نہ کہ جو ہے کمنٹس پاس کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ صحیح کہا نہیں کہا، درست کہا نہیں کہا۔ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، لیکن ہمیں اپنے حالات پر تو غور کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھی کیا اللہ کمزور ہو گیا کہ ان تنصروا اللہ، تم اللہ کی مدد کرو گے، کیا اللہ کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے؟ تفسیر ابن عباس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہاں پر مطلب یہ ہے ان تنصروا دین اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی نصرت اور مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد اور نصرت کرے گا۔ لیکن ہم نے تو دین کا مذاق اڑا رکھا ہے۔ کم از کم دین پر عمل کرنا کیا ہے؟ منیمم، میکزیمم نہیں، منیمم 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز، ہمارے زندگی میں کبھی کوئی فرض نہ چھوٹے۔ یاد رکھیے گا، ہر آدمی اس وقت میں صرف اپنے گریبان میں جھانکے گا، پڑوس کو نہیں دیکھے گا۔ فرائض کبھی کوئی فرض نہ چھوٹنے پائے۔ کیا ہماری زندگی گزر رہی ہے؟ رمضان میں فجر کی نماز میں مجمع وہاں تک رہتا تھا، عید کے دن لیلۃ الجائزہ بڑی مشکل سے 2-4 صفیں ہو گئی، 2 شوال سے فجر کی نماز 8-10 پر آ گئی۔ یہ ہماری مسجد کی بات بول رہا ہوں، اور عام محلوں کی حالات دیکھیں کہ فجر کی نماز میں کتنا مجمع آ رہا ہے، ظہر میں کتنا آ رہا ہے، عصر میں کتنا آ رہا ہے، عشاء میں کتنا آ رہا ہے۔ تو کبھی منیمم دین پر عمل یہ ہے، منیمم دین کی مدد یہ ہے کہ کسی انسان کی زندگی میں فرائض نہ چھوٹنے پائیں۔ دیکھیے، انسان ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ انسان کبھی فرشتہ نہیں بن سکتا ہے، کہاں سے ہو سکتا ہے؟ لیکن امت کی میجارٹی اگر غلط پر آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی دین اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد کھینچ لیتا ہے۔ ہمیں اس بات پر کیوں یقین نہیں آتا ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا 3 چیزیں ہیں جس میں منیمم دین داخل ہوتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کبھی کوئی فرض، میں نے تو صرف نماز کی بات کہی ہے، دوسرے بھی فرائض ہیں، چھوٹنے نہ پائے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ کبھی کوئی گناہ نہ ہو۔ آج نوجوانوں کی حالت دیکھیے، کیا ہمارے سے گندے نعت چھوٹ رہے ہیں، گانے چھوٹ رہے ہیں؟ ہمارا نوجوان طبقہ اپنی بیوی کے ساتھ انسٹاگرام پر، یوٹیوب پر جو ہے ویڈیوز بنا کر کے اسے بھی ایک کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ ارے غیروں کی تو بات چھوڑو، وہ دوسری بات ہے، اپنے ہیں، پتہ نہیں ماں باپ کی غیرت کہاں مر گئی۔ ہر کوئی جو ہے جہاں تفریح گاہ میں چلے جاؤ، گھومنے کی جگہ، پھرنے کی جگہ، پانی کی جگہ، پارک میں، ہر کوئی ریل بنانے میں لگا ہوا ہے۔ نہ عزت کا خیال کیا جا رہا ہے، نہ عفت اور پاک دامنی کا خیال کیا جا رہا ہے۔ ہماری شادیوں میں کیا حال ہو رہا ہے، حرام سے ہم کتنا بچ رہے ہیں، پٹاخے اڑائے جا رہے ہیں، دنیا بھر کی خرافات ہو رہی ہیں، ناجائز تعلقات ہیں، کسی کی بیوی کے تعلقات جو ہے یہ انسٹاگرام، فیس بک کی وجہ سے کسی اور کے ساتھ ہے۔
اور اس کے تعلقات کسی اور کے ساتھ ہیں. اور تیسری چیز جو ہے حقوق کی ادائیگی ہے. کبھی کوئی فرض نہ چھوڑنا، کبھی کسی حرام کا ارتکاب نہ کرنا. اور حقوق اللہ حفاظت فرمائے. کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے سگوں کی وراثت دبائی رکھی ہوئی ہے. وراثت کی تقسیم کا جو مسئلہ ہے، انتقال ہوا، پہلی فرصت میں جب سہولت ہو تو اس وقت میں وراثت تقسیم ہو جانی چاہیے. اگر وراثت آج تقسیم ہونے کے بجائے 15 سال بعد تقسیم ہو رہی ہے تو یہ جو 15 سال جس کو وراثت جانی تھی، اگر پہلے پیسے مل جاتے تو ہو سکتا ہے وہ اپنی تجارت کھڑی کر سکتا، ہو سکتا ہے وہ اپنے قرض ادا کر سکتا. خصوصاً عورتوں کے متعلق آج بہن کی وراثت کون دے رہا ہے؟ بہنوں کی وراثت نہیں دی جا رہی ہے. شوہر بیوی کے حقوق نہیں ادا کر رہا ہے، بیوی شوہر کے حقوق ادا نہیں کر پا رہے ہیں، اولاد ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کر پا رہے ہیں، ماں باپ بچوں کے حقوق نہیں ادا کر پا رہے ہیں. ایک استاد اپنے شاگردوں کا آج حق ادا نہیں کر پا رہا ہے. عام لوگوں کی بات تو چھوڑیے، میرے استاد محترم نے دوران درس ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ آج ہندوستان کے اندر کم از کم علماء اگر صحیح راستے پر آ جائیں تو امت کے پونے حالات درست ہو جائیں گے. معاف کیجئے گا، مجھے یہ کہنے دیجئے، 6 سال کی عمر سے لے کر آج تک اٹھنا بیٹھنا پڑھنا پڑھانا، مسجد مدرسہ مکتب دینی لوگ، اور انہی کے درمیان تو اٹھنا بیٹھنا ہے. گھر کی حالت گھر کا بھیدی جانتا ہے. تو علماء کی کیا حالت ہے؟ علماء سے فرائض چھوٹ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ سب اس کے اندر آ جائیں گے. آج کے دور میں بھی علماء ربانیین کا طبقہ موجود ہے جن کے دلوں میں تقویٰ ہے، طہارت ہے. میں میجارٹی کی بات کر رہا ہوں. ہر جگہ استثناء تو موجود ہے، لوگ تو مستثنیٰ رہیں گے. ہمارے دوست و احباب کا کہنا یہ ہے کہ علماء کپڑے کی دکان میں آ کر کے نماز کو نہیں آتے ہیں. ٹھیک ہے، بعد میں دوسری جگہ پر جا کر کے وہ پڑھیں گے، امید تو ہے. لیکن بعض ایسی نمازیں کہ جس نماز کے بعد دوسری جگہ پر جماعت کے ہونے کا کوئی عام طور پر اندیشہ نہیں ہوتا ہے، تو وقت کا عالم اگر فرائض کا اہتمام نہ کرے، علماء کے اندر اگر حسد ہو، علماء کے اندر اگر بغض ہو، علماء اگر حرام اور حلال کی تمیز نہ کریں، اور امت کے چندوں کا حساب کتاب ان کے پاس موجود نہ ہو، دینی جماعتوں میں دینی حلقوں میں جو دیندار کہلانے والے ہیں، جن کی تہجدیں نہیں چھٹتی ہیں، وہ ایک دوسرے کی غیبت کرنے میں اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے میں لگے ہوئے ہیں. یہ دینی طبقہ ہے، یہ علماء ہیں، یہ طلباء ہیں. اگر ان کی یہ حالت ہے تو عام لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ آپ بدظن نہ ہوں. میں ایک بات کہتا ہوں، ایک مرتبہ کسی مدرسے میں کسی استاد سے بات کرنے کے لیے میں حاضر ہوا. طلباء پڑھ رہے تھے اور استاد چہرہ نیچے کیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. میں بغل میں جا کر کے بیٹھ گیا. میں بازو جا کر کے بیٹھ گیا ہوں، تب بھی ان کو احساس نہیں ہے کہ میں بازو آ کر کے بیٹھا ہوا. کیا ذکر میں مشغول ہیں یا مراقبے میں مشغول ہیں؟ سامنے طلبہ ڈیسک پر قرآن رکھ کر کے قرآن سنا رہا ہے طالب علم، حضرت نیچے کرکٹ دیکھ رہے ہیں موبائل کے اندر پر. اب اگر اللہ کا عذاب نہ آئے تو کیا اللہ کی مدد آئے گی؟ تو جو خاص طبقہ ہے، جو امت کا کریم کہلاتا ہے، جس میں علماء ہیں، مدارس کے اندر طلباء ہیں، فرشتے جن کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، آج استاد اساتذہ ان طلباء کی تربیت کرنے سے عاجز ہیں. کیوں عاجز ہیں؟ آج کل مدارس کے اندر تھم کا مسئلہ آ گیا. اللہ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے گنہگاروں کو بھی ایسے اساتذہ عطا فرمائے. ہم اگر پوری زندگی اس کا شکر ادا کرتے رہیں تو وہ کم ہی ہوگا وہ شکر. لیکن جب سے یہ موبائل کی نحوست آئی ہے، استاد آتا ہے، تھم رکھ دیا، بیٹھ گئے.
طالب علم پڑھا نہیں پڑھا، جو پڑھ گیا اسے آگے بڑھا دیے، جو نہیں پڑھا اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، تربیت نہیں، ایک تعلق نہیں۔ استاد اور شاگرد کا تعلق باپ اور بیٹے کا تعلق ہوتا ہے، اس سے ہمدردی ہوتی ہے، کلاس کے دوسرے اوقات میں بچوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ آج وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں، تو ہمارا پورا معاشرہ دیکھیں، مدارس دیکھیں، مساجد، ہمیں اپنے مسجدوں کے استنجا خانے تک صاف رکھنے نہیں آیا ہے۔ ہم کہاں سے امت کی باغ ڈور سنبھالیں گے؟ ہم کہاں سے قیادت کریں گے؟ مسلمان جو ہے ایک وقت میں جنہوں نے دنیا کے رخ کو موڑ دیا تھا، ہوائیں موڑی ہیں مسلمانوں نے اس دین کے خاطر، لیکن آج کیا ہے؟ مسجد میں زبانیں بلند ہو رہی ہیں، گالی گلوچ عام ہو رہا ہے، مسجد کا چھوٹا سا حساب کتاب صحیح نہیں ہے، تو نہ مساجد کے اندر ہم نے امانت داری دیانت داری کا خیال رکھا، نہ ہم نے مساجد کے اصول اور آداب کا ہم نے لحاظ کیا۔ ہمارے مدارس کی یہ حالت ہے۔ اوقاف کے بارے میں تو میں گزشتہ جمعہ دو جمعہ پہلے بیان کر چکا ہوں، وہاں کی وہ حالت ہے، عام لوگوں کی یہ حالت ہے، گھر میں ناچ گانا ہے، اور بچیوں کے عورتوں کے سروں کے اوپر سے دوپٹے ختم ہو گئے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہوتے ہوئے اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ بھئی اسی وجہ سے تو نہیں آ رہی ہے۔ تو ہمیں کہیں نہ کہیں پوری قوم کو سدھارنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، مشکل کام ہے۔ ایک طبقہ موجود ہے، علماء کا موجود ہے، مبلغین کا موجود ہے، دعوت و تبلیغ کا موجود ہے، وہ مسلسل کوشاں ہیں، کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کرنا ہے۔ جس قوم کو رات کے سونے کا وقت نہیں پتا، صبح کے اٹھنے کا کوئی اندازہ نہیں، نہ کھانے کی تمیز ہے، نہ بیٹھنے کی تمیز ہے، ہر چیز میں زیرو ہو چکے ہیں، نہ دنیا ان کے پاس موجود ہے، نہ دین ان کے پاس موجود ہے، نہ غیرت ان کے پاس موجود ہے، کوئی چیز جب موجود نہیں ہے تو پھر آنے والا رگڑے گا نہیں پیروں کے نیچے تو اور کیا کرے گا؟ یاد رکھیے وہ ہماری رگ رگ سے دشمن واقف ہے، وہ سب کچھ جان کر کے پوری پلاننگ کے ساتھ کر پا رہے ہیں۔ تو میرے حال عزیز دوستوں بزرگوں، امت پر حالات روز اول سے ہیں، لیکن ان حالات کا مقابلہ ہر دور میں مسلمانوں نے کیا ہے، اور اللہ کی مدد نصرت، اگر مسلمان دین پر ثابت قدم رہے ہیں تو اللہ کی مدد نصرت جو ہے ضرور آسمانوں سے اتری ہے، اور آج بھی اترے گی اگر مسلمان جو ہے توبہ اور تائب ہو جائے اور ان چیزوں کا جو ہے خاص طور سے کیا رکھے، خیال رکھے۔ تو یہ عمومی حالات ہیں، کن کن حالتوں کو جو ہے بیان آپ حضرات کے سامنے کیا جائے، سب تفصیلات تو میں نے اشاروں میں بات کہہ دی، تفصیلات تو آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے ہندوستان کے اندر خصوصاً آج مسلمان دلت سے بھی نیچے گر گیا ہے، اس کی کوئی اپنی طاقت، آواز میں اپنی کوئی جان باقی نہیں رہی ہے۔ اس کے لیے کرنے کے کام تو بہت سارے ہیں، لیکن فی الحال یہ جو ایجنڈا اٹھایا گیا ہے وقف کے پراپرٹیوں کا، وقف کے جائیداد کا، یاد رکھیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بہت پرانے دور سے جو حکمران ہوتے ہیں، جو بادشاہ ہوتے ہیں، جو تخت پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جو کرسیوں کو سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے اور اپنی زبان سے جو وعدے کیے ہیں اور صحیح طریقے سے حکومت کا نہ چلا پانا، ان ساری چیزوں پر پانی پھیرنے کے لیے، تاکہ آنے لوگ ان سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرے، ان کو بزی رکھتے ہیں، ان کو وہاں تک آنے ہی نہیں دیتے ہیں۔ اس وجہ سے طرح طرح کے جو ہے حربے اپنائے جاتے ہیں، میٹنگیں ہوتی ہیں اور طرح طرح کی سازشیں ہوتی ہیں، فتنے کرائے جاتے ہیں، کبھی آتنگیوں کا حملہ ہوتا ہے، کبھی آتنگوادیوں کا حملہ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے۔ یہ سب جو ہے کہیں نہ کہیں رخ کو موڑنے کے لیے، رخ کو بدلنے کے لیے حالات ایسے پیدا کیے جاتے ہیں، اور آج بھی خصوصاً ہمارے ہندوستان کے حالات اس وقت میں بہت ہی نازک دور سے، بہت ہی سنبھل کر کے چلنے کا دور ہے،
جیسا کہتے ہیں نا کہ بھی یہ وقت وہ وقت ہے کہ اس کو آج کے دور میں جو ہے چھانچ کو بھی جو ہے پھوک پھوک کر کے پینے کی ضرورت ہے۔ تو وقف ایکٹ کا مسئلہ ہے، قانون بن گیا، قانون پاس کر دیا گیا، قانون دنیا میں بنتے آ رہے ہیں۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی قوانین بنے ہیں، یورپ کا قانون ہو یا ویسٹرن کنٹریز کے قوانین ہو، جتنے قانون بنتے ہیں وہ دنیا میں انسانوں نے ہی بنایا ہے۔ اور انسان جب کوئی قانون بناتا ہے تو اس کے سامنے ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو شریعت ہے، جو لا ہے، جو قانون ہے، وہ خدا کی بنائی ہوئی شریعت اور خدا کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اور اللہ جب قانون بناتا ہے تو وہ ہر چیز پر وہ نظر رکھتا ہے، لیکن دنیا کے انسانوں کے ہاتھ میں اگر قانون بنانے کی ذمہ داری چلی جاتی ہے، حالانکہ قانون کو انصاف کی بنیادوں پر بنایا جاتا ہے۔ قانون کیسے بنتا ہے؟ قانون کی جو بنیادیں ہیں، جو فاؤنڈیشن ہے، جو پہیہ ہے، وہ انصاف ہوتا ہے۔ لیکن آج کل قوانین طاقت کے زور پر جو ہے بنائے جا رہے ہیں۔ طاقت ہے، قانون بن گیا، اب وقف ایکٹ جو ہے بن گیا، اس کی عرضی سپریم کورٹ میں داخل کر دی گئی، سنوائی ہو رہی ہے، 2 سنوائیاں ہو چکی ہیں، اور 2 جو سماعتیں ہوئی ہیں، 2 مرتبہ جو بحث ہوئی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ پلڑا جو مسلمانوں نے یا مسلمان جماعتوں نے جو عرضی داخل کی ہے اسی کی طرف نظر آ رہا ہے۔ لوگ مطمئن بھی ہیں، ٹھیک ہے، ایک طرف اطمینان بھی رکھنا چاہیے، لیکن مکمل مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ بابری مسجد کا جو مسئلہ ہوا ہے، آخری دن تک بھی رسگلے کھلاتے رہے ہیں، جانتے ہیں آخری دن بھی کیا ہوا؟ 90% بات ہمارے ہی حق میں کی گئی، لیکن فیصلہ ان کے حق میں کر دیا گیا۔ تو یہ میٹھے رسگلوں سے عام طور پر بچنا چاہیے، انتظار فیصلے کا ہوتا ہے، فیصلے کا انجام کیا ہے وہ دیکھنا ہے۔ تو بعض مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی ابھی احتجاج کی کیا ضرورت ہے؟ سپریم کورٹ نے 2 چیزوں کے بارے میں، تو ایک تو وقف بائی یوزر ہے، اس کے بارے میں تو گرین سگنل ایک طریقے کا جو ہے سپریم کورٹ کی طرف سے دکھایا گیا ہے، اور دوسری چیز جو ہے وقف کے جو مینجمنٹ میں صرف مسلمان رہنا ہے، اس کی طرف بھی سپریم کورٹ نے اندیا دیا ہے، یعنی اشارہ دیا ہے، لیکن یہ اتنا کافی نہیں ہے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے جو مسلمانوں سے جو اپیل کی ہے، ہمیں آج پورے اتحاد کے ساتھ اندرونی مسائل کو چھوڑ کر کے اس پر غور کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ وقف کرنے والا کوئی زمین اگر وقف کرتا ہے تو وہ سیدھے وقف کرنے والے کی ملکیت سے نکل کر کے وہ اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے۔ کوئی کمیٹی اس کی مالک نہیں ہوتی، نہ وقف بورڈ اس کا مالک ہوتا ہے۔ ہاں، اس کے پہرے دار ہوتے ہیں، اس کے چوکیدار ہوتے ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، کمیٹی اس کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے، لیکن یہ کمیٹی کی پراپرٹی نہیں ہوتی ہے، یہ وقف کے جو نمائندے ہیں ان کی پراپرٹی نہیں ہوتی ہے، پراپرٹی تو اللہ کی ہے، وہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو آج مسلمانوں میں سے بعض حضرات کا یہ کہنا ہے بھی کہ مار کو کہنا بھی اب یہ ہونا سوچیے، یہ جملہ ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کرپشن ہوا ہے، لیکن نئی تحقیق علماء کی جو میٹنگیں ہوئی ہیں، زوم میٹنگ پر آن لائن جو میٹنگیں جو کانفرنسیں ہوئی ہیں، یا باہر علماء جڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، علماء ہیں، عمائدین ہیں، انہوں نے ایک جائزہ لیا کہ اس پر غور ہونا چاہیے۔ لوگ ہر دوسرے تیسرے کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ بھی مار کر کھائے سو کھائے، اب کیا ہے؟ تو تحقیق کرنے پر بات یہ پتہ چلی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 5% کرپشن ہوا ہے۔ کتنے پرسنٹ؟ یہ میری اپنی بات نہیں ہے اور یہ جھوٹ بھی نہیں ہے، بقیہ 95% صحیح سالم موجود ہے، بھی اس کی تو حفاظت 95% کو دیکھیں گے یا 5% کو دیکھیں گے؟ گھر کو کبھی آگ لگتی ہے تو بجائے اس آگ کو پانی ڈال کر کے بجھانے کے، مسئلے کو حل کرنے کے، بھئی آگ کس نے لگائی، بھی کیوں لگائی، تو نے موم بتی وہاں پر کیوں رکھی ہوئی تھی، تو نے کپڑا وہاں پر کیوں رکھا ہوا تھا، تجھے تیل وہاں نہیں رکھنا چاہیے تھا، تجھے پیٹرول وہاں نہیں رکھنا چاہیے تھا، ہمیں یہ آپس کے مسائل بعد میں حل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک طرح کی سازش ہے
ظاہر بات ہے دنیا میں آج کے دور میں اگر پوری دنیا کے اعتبار سے جھوٹ بولنے کا ایوارڈ دیا جائے تو وہ دو لوگوں کو ایوارڈ دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، نام کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ بھی ہم جو یہ چیز کر رہے ہیں وہ عورتوں کا خیال رکھ کر کے کر رہے ہیں، اور ہم جو یہ چیز کر رہے ہیں اس میں جو کرپشن ہو رہا ہے کرپشن کو روکنے کے لیے کر رہے ہیں۔ دیکھیے انہوں نے جو نیا جو قانون بنایا ہے اس میں ایک لمیٹیشن ایکٹ ہے، ایک بہت ساری خرابیاں ہیں اس میں ایک دو چار خرابیوں کو بول کر کے میں اپنی جگہ لوں گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی 12 سال سے یا اس کے اوپر کسی زمین پر قبضہ کیے ہوئے ہیں تو وہ اسی کی گویا کہ مانی جاتی ہے، لیکن اس اصول سے وقف کی جو جائیدادیں ہیں، وقف کی جو پراپرٹی ہیں وہ الگ ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی وقف کی پراپرٹی پر، وقف کے جائیداد پر 12 سال سے یا 20 سال سے 18 سال سے قبضہ کیے ہوئے ہے تو وہ اس کی پراپرٹی تقسیم نہیں سمجھی جائے گی۔ ہندوستان کا یہ جو قانون ہے یعنی 12 سال یا اس سے زیادہ اگر قبضہ ہو تو پھر وہ اس میں یہ وقف کی جو پراپرٹی ہے یہ شامل نہیں ہے، لیکن اس کو ہٹا دیا گیا۔ حالانکہ یہ جو قانون ہے یہ ہمارے جو وقف کی پراپرٹیز ہیں ان کے لیے بھی ہے، یہ جو غیروں کی پراپرٹی ہے ان کے لیے بھی ہے، وہاں نہیں چھڑا گیا ہے لیکن یہاں چھڑخانی کی گئی ہے۔ اب نقصان کیا ہوگا کہ جو بڑے سرمایہ کار مالدار 25 سال سے 30-50 سال سے بڑی بڑی کمپنیاں، بڑے بڑے گھر اور بڑی بڑی جو بلڈنگیں بنا کر کے رکھے ہوئے ہیں اس میں تو ان کا حق ثابت ہو جائے گا۔ آج کے دور میں ذرا غور کر کے دیکھیے 20-30 کا گھر بنانا تو کمر سیدھی ہو جاتی ہے۔ لون سود ویسے بھی تو خراب چیز ہے، لیکن 60 سال تک آدمی لون پھیرتے رہتا ہے۔ آج 30-40 کی جگہ ہے یا 1000 اسکوائر فٹ ہے، 1500 اسکوائر فٹ ہے، کبھی اٹھا کر کے وقف کے لیے دینا یا کسی کے لیے دینا آج کے دور میں اتنی آسان بات نہیں ہے۔ ویسے بھی کہنے والوں نے یہ کہا ہے 20 سال سے تقریباً لوگوں نے وقف کرنا بہت کم کر دیا ہے۔ یہ جو وقف کی جو املاکیں ہیں یہ 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، 300 سال پہلے، 150 سال پہلے، 400 سال پہلے، 250 سال پہلے، 250 سال پہلے، یہ اس وقت میں ان لوگوں کا جگر تھا اور ان لوگوں کی نیتیں صاف تھیں اور اللہ نے نواز کے رکھا تھا تو انہوں نے وقف کیا ہے۔ لیکن 5-10 سالوں میں ایسے کوئی زیادہ تر نہیں دیکھا گیا ہے کہ وہ بھی آدمی وقف کر رہا ہے، وہ بھی آدمی فلاں پراپرٹی وقف کر دیا ہے۔ میں سیدھا سوال کرتا ہوں، یہاں پر اتنا بڑا مجمع ہے، آپ نے اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے جو ہے فلاں زمین وقف کر دی ہے، فلاں زمین وقف کر دی ہے؟ گنے چنے ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ معلوم کیا ہوا؟ اتنی بڑی جو مسلمانوں کی جو املاک ہے اس میں امت کا حق ہے، امت کے بچوں کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے، اور بہت ساری وقف کی پراپرٹیز ایسی ہیں جس سے کوئی انکم نہیں ہے۔ قبرستان وقف کے ہیں، کون سی انکم ہو رہی ہے؟ بھئی جو پیسہ دیا جا رہا ہے وہ گورکن کو دیا جا رہا ہے یا دوسرے جو اخراجات ہیں اس کے دیے جا رہے ہیں، زمین کے تو نہیں دیے جا رہے ہیں۔ اگر یہ چیز ہو گئی تو وقف کی جو مساجد ہیں اس پر بھی تالے لگ سکتے ہیں، قبرستانوں پر تالے لگ سکتے ہیں، تقریباً یتیم خانے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ 5% جو غلطی ہوئی ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو 95% کا نقصان جو ہے مسلمانوں پر ہو جائے گا۔ بہت بڑا خیر کا کام ہو رہا ہے۔ وقف کی جو مسجدیں ہیں، ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا فیس دیتے ہیں؟ ظہر میں 50 روپے، عصر میں 25 روپے، مغرب میں جہری نماز ہے 75 روپے، 20 روپے، 5 روپے، اس پہ کوئی فیس نہیں دیتا ہے انسان۔ ایک لوگوں نے ایک وقت میں کیا تھا تو یہ ایک چیز ہے۔ دوسری چیز اس میں یہ خرابی ہے کہ اگر کوئی آج مسلمان ہوا، اگر اب وہ وقف کرنا چاہتا ہے تو نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے ایک لمبی مدت انتظار کرنا پڑے گا۔ ایک چیز ہے، یہ پہلے دور سے بھی چونکہ ہمارا ہندوستان جو ہے گنگا جمنا کی تہذیب کے خیالات کا ہے، اس میں بہت سارے مسلمانوں نے ایک وقت میں
غیروں کے لیے بھی زمینیں وقف کی ہیں، مندروں کے لیے کی ہیں، ان کے دوسری چیزوں کے لیے وقف کیے ہیں، اور ہندوؤں نے بھی مسلمانوں کے لیے ایک زمانے میں مساجد کے لیے دوسری چیزوں کے لیے وقف کیے ہیں، ہم نے بھی کیے ہیں، ان لوگوں نے بھی کیا ہے۔ اب نئی کیا چیز ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم اگر وقف کرنا چاہے، اس میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں، وہ پنیہ کمانا چاہتے ہیں، وہ نیکی کمانا چاہتے ہیں، تو وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسے بہت ساری لمبی فہرست ہے جسے ایک جمعہ کے بیان میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اگر زیادہ بیان بھی کیا جائے تو وہ سر سے اوپر وہ چیزیں جا سکتی ہیں۔ تو اسی سپریم کورٹ میں چونکہ اب مسئلہ زیر بحث ہے، امید ہے کہ امید بھی ہے، ڈر بھی ہے، دونوں چیزیں موجود ہیں۔ امید ہے کہ فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہوگا، لیکن خاموش بیٹھنے کا تو وقت بالکل بھی نہیں ہے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے احتجاج درج کروانے کے لیے مختلف شکلیں، مختلف صورتیں ہمارے سامنے بیان کی، مختلف چیزیں۔ اس میں بتی گل کا بھی مسئلہ تھا، لوگوں نے کہا بھی یہ لائٹ بجھانے سے کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے لائٹ بجھانا یہ کہاں سے نکالے سو، کئی کو نکالے سو، بھی احتجاج جو ہے ایک انوکھے انداز سے کیا جاتا ہے جس سے لوگوں کی توجہ ادھر آئے کہ بھی یہ احتجاج کیسا ہے۔ ہر زمانے میں، ہر دور میں جب کبھی کسی بڑے مسئلے پر احتجاج ہوا ہے تو ایک انوکھا انداز اپناتے ہیں جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہ اپنایا ہو۔ اسی کو دیکھ کر کے اب بتی گل کی تحریک چلائی گئی، الحمدللہ مسلمانوں نے بھرپور اس میں حصہ بھی لیا اور کامیاب بھی تقریباً ایک حد تک جو ہے وہ تحریک رہی۔ اب اس کا اثر کتنا پڑے گا وہ پھر آگے چل کر کے معلوم ہوگا۔ تو اسی میں ایک چیز یہ ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں بڑے اعلیٰ پیمانے پر مسلمان جو ہے خاموشی کے ساتھ اور بغیر کسی شور شرابے کے، بغیر کسی نعرہ بازی کے، بغیر کسی کو نقصان پہنچائے کے ایک بڑے پیمانے پر جلسہ کریں گے۔ وہ جلسہ مذمتی احتجاجی اجلاس کہلائے گا کہ ہم اس سے بیزار ہیں، ہم اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے ویسے بھی احتجاج جو کروایا جاتا ہے تاکہ بچے کو معلوم ہو، تاریخ میں وہ چیزیں لکھی جاتی ہیں کہ فلاں وقت میں فلاں چیز کی گئی تھی، اور ابھی فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا یا نہیں ہوگا، فلاں کتنا طاقتور ہے، تو کیا خاموش بیٹھ جائیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود کی آگ میں جھونکا گیا تھا، ایک چڑیا نے اپنی چونچ میں پانی لا کر کے وہ وہاں پر ڈال رہی تھی، اس سے پوچھا بھی گیا کہ تیری چونچ میں کتنا پانی آتا ہے کہ وہ آگ بجھ جائے؟ تو چڑیا نے کہا یقین ہے مجھے کہ میری چونچ سے وہ آگ نہیں بجھے گی، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا تو میں کہوں گی کہ اے اللہ میں نے میرے بس میں جتنا تھا میں نے اتنا کیا، بری تو ہو سکتا ہوں۔ تو ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہماری چونچ میں جو پانی ہے وہ لے جا کر کے وہاں پر ڈالیں، ہم اپنی حاضری وہاں پر درج کروائیں۔ تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے کل ہمارے شہر میسور میں ایک مذمتی اجلاس مسلم پرسنل لاء بورڈ کے سائے تلے، اس کے بینر تلے جو ہے منعقد رکھا گیا ہے۔ تمام حضرات سے بہت ہی عاجزانہ مؤدبانہ طور پر جو ہے درخواست کی جاتی ہے کہ آپسی چیزوں کو چھوڑ کر کے 100 سوالات ہو سکتے ہیں، ان سوالات کو بازو رکھ کر کے اس وقت میں جو سامنے کام ہے ہم اس کو دیکھیں گے۔ دکانوں کو بند کر کے 3 بجے سے 6 بجے تک کا وہ پروگرام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 3 بجے ہم دکان بند کر رہے ہیں، ہم ظہر سے پہلے جب نماز کو آئیں گے تو ہم دکان بند کر دیں گے، ظہر کے فوراً بعد ہم کھانا کھائیں گے، اور ہم تلک نگر کا جو عیدگاہ ہے ہمارا میسور کا جو قدیم عیدگاہ ہے تلک نگر کا، سارے لوگ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہاں پر شریک ہوں گے، اور وہاں پر جو ہدایات دی جائیں گی، وہاں پر جو باتیں سامنے آئیں گی ہم اس پر جو ہے عمل کریں گے۔ تو وقت سے پہلے عیدگاہ پہنچنے کی جو ہے کوشش کریں، لیکن یاد رکھیں راستے سے ہم جب گزریں گے تو کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی نعرے بازی نہیں، کوئی بلند آوازیں نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایسے موقع پر کچھ شر پسند حضرات جو ہے اندر گھس کر کے معاملے کو خراب کرنے کی کوشش کریں۔ اور چونکہ ایک اور پہلگام کا مسئلہ بھی ہو گیا ہے، اس پر کبھی مستقل انشاءاللہ دوسری جمعہ کبھی بات کریں گے، تو حالات پہلے ہی بہت زیادہ ایسے ہیں کہ بہت زیادہ نازک ہیں۔ تو مسلمان اپنی جذبات کو ہوش میں رکھتے ہوئے، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی تھی کہ کبھی بھی مسلمانوں کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ گرم خون ہو لیکن دماغ ٹھنڈا ہو، مائنڈ کول ہو،
اور جذبات جوانی کے ہوں، جوان جذبات ہوں، لیکن دماغ بوڑھا دماغ ہو، یہ چیز رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھی کل موقع ملا کو پھر نعرے تکبیر عید کو جاری سنا تو۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے، یہ میری طرف سے درخواست یہ ہے کہ جبہ، کرتا، ٹوپی پہن کر کے سفید لباس جس طریقے سے ہم عید کو جاتے ہیں ایسے جائیں۔ لباس کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ 2-4 منٹ آج آپ کے وقت میں زیادہ لوں گا۔ حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ نے دوران درس ایک بات فرمائی تھی۔ کہا تھا کہ سہارنپور کے ایک علاقے میں فساد کا اندیشہ تھا، بات اشاروں میں کی جائے گی۔ شر پسندوں نے فساد کی پوری پلاننگ بنا لی تھی۔ فساد سمجھتے ہیں نا آپ؟ علماء کے سامنے یہ بات آئی، وقت بہت کم ہے، مسلمان اپنی حفاظت کرنے کے لیے بھی کوئی تیاری نہیں کر رکھے ہیں۔ تو اس وقت میں حضرت مولانا مفتی سعید صاحب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے استاد محترم کی دل و دماغ میں یہ بات ڈالی۔ کیا بات ڈالی؟ فوراً سہارنپور بھیجے، 5000 ٹوپیاں خرید کر لانے کا حکم دیا۔ 5000 ٹوپیاں ایک دن پہلے منگوائی گئیں، لوگوں میں تقسیم کر دی گئیں، اور یہ بات بتا دی گئی کہ کل سے کوئی گھر سے نکلے گا، بازار میں ہوگا، مسجد میں ہوگا، دکان میں ہوگا، جہاں کہیں بھی ہوگا، ٹوپی ہرگز نہیں نکالے گا۔ دیکھیے ہمارا جو لباس ہے یہ اتنی آسان چیز نہیں ہے، یہ اتنی چھوٹی بات نہیں ہے۔ صحابہ نے مسواک چبائے تھے، مسواک رگڑی تھی، تو سامنے دشمن جو ہے دیو آمدن بھی پانی میں گھوڑے ڈال دیے تھے، ارے یہ لوگ لکڑی چبا رہے ہیں، ہم نہ کہ چھوڑیں گے، ہم نہ تو زندہ چبا ڈالیں گے، کہہ کر کے چلے گئے تھے۔ یہ ساری چیزیں چھوٹی نہیں ہوتی ہیں۔ فساد رک گیا۔ اندر سے بات معلوم ہوئی، وہ لوگ پریشان ہوئے کہ راتوں رات اتنے لوگ آئے کہاں سے؟ حالانکہ باہر سے کوئی نہیں آیا تھا، سب لوگ انسائڈ کے تھے، اندر کے موجود تھے۔ تو ایک راستے سے جائیں، لباس کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ آج بھی واللہ اگر مسلمان صرف کرتا ٹوپی پر آ جائیں اور داڑھی پر آ جائیں، ویسے ہی ان کے کلیجے منہ پہ آ جائیں گے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کی جو ہے سمجھ عطا فرمائے۔ تو بائیں ہاتھ پر کالی پٹی باندھ کر کے، صرف کالی پٹی باندھنا ہے۔ معلوم ہوا کہ کوئی پگڑی باندھ لیا، کوئی پیٹ پہ باندھ لیا، کوئی پیٹھ پہ باندھ لیا، ایسی بات نہیں ہے۔ جتنی بات کا حکم دیا جا رہا ہے اس بات پر عمل کرتے ہوئے خاموشی کے ساتھ جو ہے کل کے اجلاس کو ہزاروں کی تعداد میں شریک ہو کر کے جو ہے کامیاب بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے امت کے حالات کو درست فرمائیں، ہمیں بھی جو ہے اپنی زندگی سدھارنے کی اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں۔